بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اسی بنیاد پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب پریڈکشن کی ہوئی تھی انہوں نے موسمیات کے ماہرین نے کہ چاند کہیں نظر نہیں آئے گا، تو پھر چاند کیسے نظر آ گیا؟ اگر تو یہ ان کے بکسے کی چیز ہوتی، انہوں نے بند کر دی ہوتی، پھر کہیں نظر آ جاتی، ہم کہتے ہیں یہ تو ان کے صرف بکسے میں بند ہے۔ اگر تمام علماء ربانی کہیں کہ ان کے منجمین یا موسمیات، ان کو دو لفظ تین استعمال ہوتے ہیں، ایک موقتین استعمال ہوتا ہے، ایک منجمین استعمال ہوتا ہے، ایک موسمیات کے ماہرین استعمال ہوتا ہے۔ ان تینوں کے ساتھ یہ فتوے موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ منجمین کے قول پر کبھی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا ایک ذاتی تجربہ بھی آج سے چند برس پہلے جب بار بار نام لیتے تھے کہ موسمیات کے ماہرین نے یہ پریڈکشن کی ہے، تو اس کے مطابق ہم چاند کا ہونا مانیں گے یا نہ ہونا مانیں گے۔ اس پر میں نے ان کی چند سالوں کی رپورٹ منگوائی تھی، اس میں انہوں نے بارہا ایسی پریڈکشن کیا فلاں تاریخ کو چاند نظر آئے گا، چاند نظر نہیں آیا، ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق۔ ایک سال میں تین چار مرتبہ ان کی پریڈکشن غلط ثابت ہوئی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی ہوگا، جب بتانے والا کہے مجھے خود اپنی بات پر یقین نہیں ہے، اور عملاً اور ایک سال میں کئی مرتبہ ان کی پریڈکشن غلط ثابت ہو گئی ہے، تو جس آدمی کا قول ایک مرتبہ قول باطل ثابت ہو چکا ہو دوبارہ اس پر عمل کرنا درست نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ وہ ساؤتھ افریقہ میں چاند نظر آیا ہے، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں نظر نہیں آیا، نہ قریب کے ممالک میں نظر آیا۔ اتنے دور کے ملک میں اگر نظر آئے تو کیا اس میں ان کے مسئلے کا اعتبار ہوگا؟ ان کا ہرائزن الگ ہے، ہمارا ہرائزن الگ ہے۔ اس پر ہمارے علماء کی تحقیق کیا ہے، اس پر میں باتیں پیش کرنے لگا ہوں جو اردو میں ہیں، بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں۔ تو ہمارے اہل علم کے ہاں اس کی بحث ہے کہ اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن قول معتبر امام ابو حنیفہ سے، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے، امام یوسف نے، امام محمد نے، ان تینوں استادوں شاگردوں نے مل کر 6 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کا نام ہے الجامع الصغیر، جامع کبیر، اور سیر صغیر، سیر کبیر، زیادات اور مبسوط۔ یہ 6 کی 6 کتابیں میرے کتب خانے کے اندر موجود ہیں۔ اس کے اندر ہے کہ اگر ان 6 کتابوں سے باہر نکل کے آپ کسی پر فتویٰ دیں تو پھر آپ سنی انفی نہیں ہیں، انفی مذہب کے خلاف ہے۔ ان کو کہتے ہیں ظاہر الروایت۔ ظاہر الروایت کے خلاف اگر فتویٰ دیا جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ چند ایک فتوے جو ظاہر الروایت کے خلاف دیے گئے ہیں ان کو کہتے ہیں مختار للفتویٰ، یعنی ظاہر الروایت پر جو بات لکھی گئی ہے اس پر فتویٰ نہیں ہے، فلاں کو قول پر فتویٰ ہے۔ آپ کے باقی شاگرد حضرت حسن بن زیاد، حضرت امام ظفر اور چند ایک اور شاگرد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے، ان کے قول پر بعض وقت فتویٰ دیا گیا ہے۔ اگر ضرورت زمانہ کے تحت ہمارے متقدمین نے، ہمارے پہلے لوگوں نے فتویٰ ان ظاہر الروایت کے خلاف دیا ہے تو اگر ان کو کہتے ہیں نادر الروایت۔ وہ جو 6 کتابیں ہیں وہ ظاہر الروایت، ان کے سوا دوسرے شاگردوں نے جو لکھی ہیں ان کا نام ہے نادر الروایت۔ اگر کوئی نادر الروایت پر فتویٰ ہو جائے، مختار للفتویٰ ہو، تو فقہا نے کہا اس کو قبول کیا جائے گا، مگر یہ لطف کی بات کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے۔ یہ زیادہ تمام ان جو کتابیں ہیں ظاہر الروایتی ان کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ کہ مختار للفتویٰ بھی یہی ہے۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي